رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں اور سعید لمحوں میں نور قرآن کی لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 9 رمضان المبارک ہے اور 9ویں پارے ہی کے مضامین سے ہم اکتساب فیض کریں گے۔ دنیا کی ہر کتاب جو ہے اس کا ایک بنیادی مضمون ہوتا ہے، بنیادی سبجیکٹ ہوتا ہے جس کے گرد وہ ساری کتاب گھومتی ہے۔ قرآن کا سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے شرف آدمیت اور تکریم انسانیت کا تاج اس مخلوق کو عطا کیا۔ یہ قرآن ہی ہے جس نے بتایا کہ انسان بجز انسان کے کچھ نہیں، نہ کوئی تقدس اور حکمرانی کا پیدائشی حق لے کر آیا ہے اور نہ ہی کسی پر ناپاکی، محکومی اور غلامی کا داغ لگا ہوا ہے۔ قرآن نے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ ناظرین، قرآن کا چشمہ فیض فاران کی وادیوں سے کیا پھوٹا کہ اس نے وہ بدترین قوم جو دنیا کے اندر کہیں قابل ذکر نہ تھی، اس قرآن کے فیضان کے سبب دنیا کی بہترین قوم کے طور پر ابھری۔ اس قرآن نے ان کے اطوار بدل دیے، ان کے احوال بدل دیے، ان کے مزاج بدل دیے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یا پھر خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ قرآن کا اعجاز، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی ردیف بندی اور قافیہ پیمائی اور اس کی مضمون آفرینی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعض اوقات کوئی اعرابی آتا اور قرآن پاک کی ایک آیت سنتا اور پھر اٹھتا اور کہتا کہ مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس ایک آیت کے اندر موجود لاہ عمل کافی ہے۔ ایک اعرابی بیٹھا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی یہ آیت پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کا اجر پائے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کی سزا کو پہنچے گا۔ وہ اعرابی اٹھا اور اس نے کہا کہ قرآن پاک کی صرف ایک آیت، اس کو اگر میں اپنی عملی زندگی میں شامل کر لوں تو شاید مجھے مقصود حیات کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک وہ چشمہ فیض ہے جس سے بالخصوص ماہ رمضان المبارک کے ان ایام میں ہمیں بطور خاص فیضیاب ہونا چاہیے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج ہمارے پینل میں بہت اولوالعزم اور جلیل القدر شخصیات موجود ہیں۔ اس سے قبل کہ میں اپنے پینل کا تعارف کرواؤں، حسب روایت میں آج کے اسم مبارک سے آپ کو فیضیاب کروں۔ العزیز، سب پر غالب اور سب سے بڑھ کر قوی، یہ جلالی اسم ہے جو کوئی صبح کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھے گا، دنیا و آخرت میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ اپنے اندر برکات کا ایک بہت بڑا خزانہ رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے صحیح معنوں میں اکتساب فیض کی توفیق عطا فرمائے۔ 7ویں 9ویں پارے کے مضامین سے اکتساب فیض کے لیے آج ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آج ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر محمد سلطان شاہ، ڈین فیکلٹی آف لینگویجز اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ، GC یونیورسٹی لاہور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔
مفتی صاحب آج 9واں پارہ ہے اور 9ویں پارے کے جو مضامین ہیں وہ اپنے اندر بہت سے اسباق رکھتے ہیں اور ہمارے لیے اس میں عبرت کے بھی بہت سے نشان موجود ہیں. جی تو میں چاہوں گا کہ آج جو سورہ انفال ہے جی اس سے یہ 9ویں پارے کے مضامین شروع ہو رہے ہیں یسعل، اور اس کی جو دیگر پہلے مضامین سورہ اعراف سے چل رہے ہیں جی وہ چیزیں جو ہیں وہ بھی آج ہم دیکھیں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں ہمیں رہنمائی عطا فرما دیں. جی بالکل. آج جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 ہے، یہاں سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کی بار بار کی نافرمانی پر جو ان پر لگاتار یکے بعد دیگرے مختلف عذاب اتارے ان کا ذکر ہے، اور یہ بڑا ہوش ربا ذکر بھی ہے اور سبق آموز ذکر بھی ہے. جناب ہوا یہ کہتے موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو معجزات بھی دکھائے، واضح دلائل بھی پیش کیے، لیکن وہ اپنی انا اور اپنی ضد کی وجہ سے گمراہی پر ہی اڑے رہے، کیونکہ انہیں علم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تابع فرمانی کا مطلب ہے کہ ہم اپنی لوٹ کھسوٹ، اپنے اختیارات اور اپنی مراعات کو چھوڑ دیں اور ان کے کہے کے مطابق پابندیوں اور لمٹس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں. اور ان کے نفس اور ان کی خواہشیں یہ چیزیں قبول نہیں کرتی تھیں، کیونکہ کسی نبی کا کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب آپ نے اپنی سوچوں اور اپنے خیالوں کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور اس نبی کے فرامین اور اس کے لائحہ عمل اور اس کے دستور کے مطابق آپ نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے. اور یہ عیش و عشرت کے شائق لوگوں کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. یقیناً اس زمانے میں بھی اور ہر دور میں بھی ہم یہ تاریخ دیکھتے آئے ہیں اور دیکھتے چلے آ رہے ہیں. لہٰذا اپنی اسی روش کی بنیاد پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تابع فرمانی قبول کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اتارا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، یہ 5 عذابوں کا ذکر ہے جو مسلسل ہی ان پر آئے ہیں. جناب سب سے پہلے ان پر طوفان آیا، بادل آئے، آندھی آئی، پھر بارش برسی اور 1 ہفتے تک وہ اس عذاب میں رہے. بارش کے نتیجے میں پانی آیا اور ان کے گھروں میں داخل ہوا اور ان کے گلے تک پانی پہنچ گیا. اب وہ نیچے ہوتے ہیں تو پانی میں ڈوبتے ہیں اور باہر نکل نہیں سکتے. اور ڈاکٹر صاحب حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے بالکل ساتھ والے گھروں میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مومنین رہتے ہیں، ان کے گھروں میں پانی کا ایک قطرہ نہیں آیا اور ان کے گھروں میں پانی پانی. حتیٰ کہ یہ پانی سے نکلنے کے لیے پانی کے اندر چلتے 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 کہیں باہر نکلتے کہ جہاں پانی نہیں ہے وہاں جائیں، یہ پانی ان کے ساتھ چل کر وہاں بھی پہنچ جاتا اور یہ پانی میں ہی رہے 1 ہفتہ. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کی، عرض کی اور معافی مانگی اور کہا ہم آئندہ آپ کے حکم کے مطابق چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب دور کیا. لیکن چند دنوں بعد اسی پرانی حالت پر لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب اتارا، والجرادہ، ٹڈیاں بھیج دیں. اب ٹڈیاں آئیں، ان کی کھیت کھا گئیں، ان کے باغ کھا گئے، حتیٰ کہ ان کے گھروں کی جو دروازوں کی لکڑی تھی وہ بھی کھا گئی، کچھ بھی نہ رہا. اور ٹڈیاں ان کے گھروں میں، ان کے راستوں میں، ان کے کپڑوں میں، ان کے کھیتوں میں. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 ہفتے یہ بعد آج کل آ مفتی گئے. صاحب جو ابھی بھی کچھ نسل باقی ہے ٹڈیوں کی، یہ وہی ہے؟ ہاں جی، ٹڈیاں تقریباً وہی ہیں. ہاں وہی ہے نسل ہے. انگریزی میں جنہیں نا لوکسٹ کہتے ہیں. ہاں جی، اصل میں یہ تو ساری مخلوق اللہ کے تابع ہے. اللہ کتاب ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے ان کے ذریعے کسی کو نقصان دینا تو یہ امن کے ساتھ ہیں. واہ. اور اگر اللہ آج بھی حکم دے تو یہ عذاب کی شکل اختیار کر لیں. 1 ہفتہ اس میں رہے، پھر معافی مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، معافی مل گئی، عذاب چلا گیا. لیکن کچھ دنوں بعد پھر دوبارہ اسی حالت پر پلٹ آئے اور وہی کام شروع کر دیے. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر ان پر ایک اور عذاب آیا، والقمل، جوئیں آ گئیں. بعض کمل کا لفظ عربی ڈکشنری کے مطابق اس کی
اور بھی بہت ساری تعبیرات ہیں، لیکن آسان اور عام فہم سمجھانے کے لیے جوؤں کا عذاب آیا، پسو بھی اسے بعض لوگوں نے کہا ہے۔ تو یہ اب ان کی نہ صرف کھیتی کو انہوں نے تباہ کیا، بلکہ ان کے کپڑوں کے اندر گھس کر ان کے جسم کی جلد کھانا شروع ہو گئے، ان کے بالوں تک کو یہ کھا گئیں، اور ان کے چہروں سے ان کی جلد نوچنا شروع کر دیا انہوں نے۔ کتنا سخت عذاب تھا، 1 ہفتہ تک اس میں بھی مبتلا رہے۔ جب ان کو تکلیف آئی پھر بھاگے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعاؤں کے لیے۔ ان کا جینا، سونا، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر رحم کیا اور پھر دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب دور کر دیا۔ چند دن گزرے پھر پہلے والی حالت پر پلٹ آئے، نافرمانی والی، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشوں والی، اور وہی زندگی۔ پھر ایک اور عذاب آ گیا، والضفادع، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے مینڈکوں نے حملہ کر دی۔ اب مینڈک ہی مینڈک، وہ تھوڑی دیر کے لیے منہ کھولتے تو 2-3 مینڈک ان کے منہ میں گھس جاتے، اور چھوٹے چھوٹے مینڈک تھے، ان کے کپڑوں میں گھسے ہوئے، ان کے بستر پر، ان کے برتنوں میں، ان کے کھانے میں، ان کے کھیتوں میں، مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، جینا مشکل ہو گیا۔ پھر وہ بھاگے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام کا جذبہ رحمت دیکھیں، پھر ان کے لیے دعا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بھی دور کر دیا۔ اب کچھ دن انہوں نے دوبارہ امن اور سکون سے گزارے، پھر اسی حالت پر پلٹ گئے۔ یہاں ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے، کیا ہم تو ایسے نہیں کرتے؟ جب مشکل میں ہوتے ہیں تو یا اللہ معاف کرتے، یا اللہ معاف کرتے، دعائیں کرتے ہیں، اور جب آسانی اور فراخی اور راحت کے ایام میں ہوتے ہیں تو ہم وہی زندگی میں اصل میں یہی سوال آپ سے کرنے والا تھا جس طرف آپ آگے، کہ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے، میں اس صرف ایک آخری بات اس آیت کی عرض کر کے پھر اس بات کی طرف آتا ہوں۔ وَالدَّمَ، 5واں عذاب ان پر یہ آیا کہ ان پر خون نازل ہو گیا۔ اب وہ پانی پیتے وہ خون بن جاتا، وہ کھانا کھانے لگتے اس میں خون ہوتا، حتیٰ کہ خون ہی خون ان کی ہر طرف۔ وہ پھر مومنین چونکہ ان کے بالکل ساتھ والے گھروں میں رہتے تھے تو ان کے گھر جا کر دیکھتے کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک پانی پی رہے ہیں، یہ ان کا پانی لے کر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ خون بن جاتا۔ جس کنویں سے مومنین پانی بھرتے یہ وہاں سے بھرنے گئے تو جو مومن ڈول نکال رہا ہے وہ پانی ہے، جو یہ ڈول نکال رہے ہیں وہ خون ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے بالآخر یوں کیا کہ ایک ہی برتن میں کہا کہ مومن کو کہ تم منہ لگا کر پانی پیو، اسی سے میں منہ لگا کر پیتا ہوں۔ اللہ کا کرنا دیکھیں، جب وہ مالک اپنی قدرت کے نظارے دکھائے اور عذاب دینا چاہے تو اس کی قدرت کے آگے کوئی شے مشکل نہیں۔ وہ مومن جو پانی کا گھونٹ لیتا وہ پانی ہوتا، اسی برتن سے اسی وقت یہ فرعونی کوئی پانی کا گھونٹ لیتا تو وہ خون بن جاتا۔ 1 ہفتہ اس کنڈیشن میں رہے، پھر دعائیں کی، معافیاں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب دور کیا، لیکن یہ پھر باز نہیں آئے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو دریائے نیل کے اندر فرعون سمیت سارے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ آخری میسیج یہ ہے اس آیت میں، ان عذابوں کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب کوئی نافرمانی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مختلف آزمائشیں دے کر دراصل انڈیکیٹ کرتا ہے کہ تم واپس پلٹ آؤ اور معافی مانگ کر اس زندگی کو چھوڑ کر فرما برداری والی زندگی اختیار کرو۔ اور دوسرا میسیج ان ساری آیات میں یہ ہے کہ مومن کو اپنے حال پر غور کرنا چاہیے، جب تکلیف کے لمحے ہوں اس وقت تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو راحت کے لمحوں میں اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے جو راحت کے لمحے میں اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ تکلیف کے لمحے میں اس شخص کو اپنی رحمت سے دور نہیں۔ رحمن ساعدنی یا رحمن، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسق حیاتی قرآن۔ رحمن ساعدنی یا رحمن، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسق حیاتی قرآن۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایک تو اسی پہ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے آگے سامری کا تذکرہ ہے جی، اور پھر وہ بچڑا ہے، اور اس نے اس پوری بستی میں ایک نیا
تماشا لگا دیا ہے، اس پر بھی آپ میں تھوڑا سا مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. یعنی ان جو مختلف نوعیت کے ان پہ عذاب آئے، جو ہی عذاب آتا پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ اپنے رب سے گزارش کریں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. لیکن جو بار بار ایک ہی عمل دہرانا ہے، اللہ تعالیٰ کو انسان کی بار بار کی ہوئی نافرمانی بالکل سخت ناپسند ہے. ایک دفعہ انسان نے گناہ کیا، اس پہ توبہ کی، اور اگر سچے دل سے توبہ کر لی تو اس حد تک ہمیں دین رہنمائی دیتا ہے. قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف وہ گناہ معاف کر دیتا ہے بلکہ سابقہ ان کے جو لغزشیں ہوتی ہیں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے جام میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے، یہ تو بالکل انداز غلط ہے. اور آج کل امت مسلمان جو ہے وہ بھی کچھ اسی طرح ہم گناہ کرتے ہیں اس خیال سے کہ توبہ کرنی ہے اور وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر ہی دے گا. جب ایسا سوچ کے انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو یقیناً اس کی معافی نہیں ہے. معافی تو اس چیز کی ہے نا، انسان سے بھول ہو گئی، انسان سیدھے راستے پہ چل رہا تھا، وہ بھٹک گیا، جو ہی اسے پتہ چلا وہ واپس آیا، سیدھے راستے پہ بھی آ گیا، اس کا ایمان بھی کامل ہوا اور وہ پھر غلط راستے کی طرف نہیں گیا. توبہ تو یہ ہے، توبہ یہ تو نہیں ہے نا کہ انسان جب چاہے وہ پہلے سے سوچا ہو کہ میں توبہ کر لوں گا. نہیں، ایسا کرنا، ایسا کوئی بھی گناہ خواہ وہ انفرادی ہو خواہ وہ اجتماعی ہو، دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ سامری کا جو بچڑا ہے اس کا کیا بیان ہے قرآن پاک میں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سے زیادہ صورتوں میں اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور قصہ یوں ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کچھ ساتھیوں کے ساتھ طور پہ تشریف لے گئے اور 40 راتیں انہوں نے وہاں گزاری، جب وہ واپس آئے وہاں بنیادی طور پہ پورا واقعہ مذکور ہے کہ کیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے مجبور کیا کہ اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، ایسا ممکن نہیں ہے. تو لیکن اگر اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر تو یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم نہ رہ سکا اور ٹوٹ پھوٹ گیا تو پھر اس کا مطلب یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے. تو وہاں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلی کوہ طور پہ ڈالی تو نتیجہ کیا ہوا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو جب ہوش آیا تو وہ فوراً یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی اور اپنے مومن ہونے کا اظہار کیا. یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے. اور چھوڑ کس لیے گئے تھے؟ اس لیے چھوڑ گئے تھے کہ امت کو راہ راست پہ رکھیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بڑی اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ وہ قوم ہے جو بھٹکنے پہ 1 منٹ لگاتی ہے، اور اس کے باوجود حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود انہوں نے یہ حرکت فرمائی کہ سونا جمع کیا، جو سونا ان کے پاس تھا، اور اس کا ایک سامری نے ایک مورتی بنائی جو کہ بچڑا نما تھی اور اس سے آوازیں بھی آتی تھیں گائے کی، تو اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی. میں یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ تو ایک میٹیریل تھا سونا وغیرہ، تو اس میں سے آوازیں کیسے آنی شروع ہو گئی؟ آوازیں ایسے آنا شروع ہوئیں کہ انہوں نے یعنی اس پہ اچھا خاصا اس وقت کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی وہ ان کے پاس تھی اور انہوں نے اس کا کیا. کچھ روایات ہیں جو کہ جن کے بارے میں ہمارے بعض مسلمان جو مفسرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بہت زیادہ اسرائیلیات کو یہاں نہیں لانا چاہیے. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ میں اس طرف نشاندہی کر سکتا ہوں لیکن میں اسرائیلیات کی طرف نہیں جانا چاہتا. بہت ساری ایسی باتیں جو کیونکہ جو تورات یا انجیل ہے ان میں بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں اور وہاں کی روایات جو ایز اٹ از لے لی گئیں، بہت ساری کہیں تو لینا کوئی حرج نہیں ہوتا. جہاں کسی جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ روایات ادھر آئی ہیں تو لیکن کہا بابار سے روایات آئی ہیں، لیکن جب ہم روایات بغیر یعنی کسی قدغن کے لے لیتے ہیں تو وہ پھر اس پہ بھی یعنی
تو ہم اگر اس طرف نہیں جاتے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ پھر اس سے ایک اور سلسلہ بنتا ہے کہ یہ تو اسرائیلیات میں سے ہے، یہ اسرائیلیات میں سے ہے، تو میں صرف نہیں یعنی قارئین کو لے جاؤں گا۔ تو وہ جو انہوں نے یعنی بنایا بشراؤ سے آواز آتی تھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے فوراً حضرت ہارون علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ یہ کیا کیا، میں تو تمہیں ان کے پاس چھوڑ گیا تھا، تو تم نے انہیں روکنا تھا، یہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یعنی سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ تو اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ڈانٹا، بلکہ سر سے پکڑ کے ان کی سرزنش بھی کی۔ تو انہوں نے کہا جی میں کیا کرتا، یہ تو یہ ایسے لوگ ہیں میرے سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھے، تو آپ لوگوں کے سامنے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر کے میرا مذاق نہ بنائیں، کیونکہ اس طرح تو ہم آپس میں ہی اگر لڑنا شروع ہو گئے، میرا تو وہی مشن تھا جو آپ نے مجھے اپنی کیپیسٹی اور استعداد کے مطابق میں نے ان کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب قوم میں بگاڑ آ رہا ہو تو وہاں ہمیں کرنا یہ چاہیے جتنی ہماری کیپیسٹی ہے۔ کوئی اگر قوم کے افراد شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں یا رذائل میں اس طرح وہ مبتلا ان کے ہونے کا خطرہ ہے کہ جس کے کنسیکوینسز، جس کے نتائج بہت برے ہو سکتے ہیں، تو ہمیں اپنے طور پہ جو ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کرنی چاہیے، انجام اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کو 100% کامیابی ہو، جہاں تک انسان کی اپنی طاقت ہے، قوت ہے، انسان کر سکتا ہے، وہ تبدیلی لانے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، یہ میں پھر دوبارہ اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ یہود جو ہیں یہ مدینہ منورہ میں ہیں اور آیات جو ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں، اور وہاں ایک ریاست جو ہے وہ تشکیل پا رہی ہے۔ تو یہ سارے واقعات مکی دور ہو یا مدنی دور ہو، اس میں کثرت سے ہیں۔ تو اس دور میں اور آج کے دور میں ہمارے لیے ظاہر ہے قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ رہنمائی اور روشنی اور نور کا باعث ہے۔ تو ہمیں کس طرح ان چیزوں سے اخذ فیض کرتے ہوئے اپنا ہدف جو ہے اس کو درست رکھنا چاہیے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے اسرائیلیات کے بارے میں، اس بارے میں ایک واضح قانون ہمارے شریعت مطہرہ میں یہ ہے کہ وہ اسرائیلی روایات جو قرآن و سنت اور شریعت محمدی کے منافی نہیں ہیں وہ قابل قبول ہیں اور ان کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے ذکر کیا، اب میں یہاں عام جو ہمارے ناظرین ہیں، میں آج خود بھی ویسے اس میں شامل ہوں، میں یہ پوچھ لوں کہ اسرائیلیات کیا ہے؟ اسرائیلیات دراصل گزشتہ امتوں کے وہ واقعات ہیں جو روایت ہو کر ہم تک پہنچے ہیں۔ کیا یہ صرف بنی اسرائیل کی حد تک محدود ہے؟ بنی اسرائیل کی بھی روایت اور دیگر امتوں کی جو روایت ہیں، ان کو غلبے کے طور پر اسرائیلیات کہہ دیا جاتا ہے تغلیباً۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ 171 نمبر آیت، اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو ان کے اوپر، یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا، انہوں نے پہاڑ اٹھایا اور ان پر ایسے کر دیا جیسے سایبان ہوتا ہے، لیکن لگتا یوں تھا کہ یہ ان کے اوپر گر پڑے گا۔ اچھا، اس کی ریزن آگے یہ بتائی گئی کہ چونکہ انہیں جب پوری کتاب دے دی گئی تو وہ کتاب کے سارے احکام کو لینے سے گریزاں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ ان پر یہ سایبان بنایا۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ اللہ نے اس پہاڑ کو وہیں روک دیا، وہ پہاڑ نیچے نہیں آ رہا تھا، ان پر سایہ کیے ہوئے تھا، اور انہوں نے یہ عذاب کی صورت تھی یا کوئی انعام کی صورت تھی؟ نہیں، یہ انعام کی صورت بھی بنتی ہے کہ ان پر سایہ ہے، ہاں، تو لیکن ساتھ تھوڑا سا انہیں خوف بھی دلایا جا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتاب لینے سے جو گریزاں ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس میں جو کچھ آیا ہے۔ دوسرا، یہاں سے یہ بھی ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ کتاب کا جو تدریجاً نازل ہونا ہے وہ کسی امت کے لیے زیادہ آسان ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا، تھوڑے تھوڑے اس کے احکام آئے، امت سمجھتی گئی، اس پر عمل کرنا آسان تھا۔ جو ہے یہ تدریجاً نازل نہیں ہوئی؟ ہاں نہیں، وہ تو یہ ہے کہ اکٹھی انہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب عطا ہوئی نا،
تو وہ ان کے اور وہ ان کے لیے ایک دم جب انہوں نے دیکھا یہ سارا کچھ تو پھر انہیں اس کی وجہ سے اچھا یہ مجھے ایسے ہی بات آئی کہ قرآن پاک کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی حافظ تھے اور صحابہ اکرام کے سینے جو تھے مزین اور منور تھے، کیا اس عہد میں یا آج تک زبور کا، توریت کا، انجیل کا بھی کوئی حافظ؟ ہمیں یہ بات بالکل تاریخ سے پتہ چلتی ہے کہ پیغمبر جو تھے جن پر کوئی کتاب نازل ہو رہی تھی وہ تو یقیناً حافظ ہوں گے اس کتاب کے، لیکن جو ان کے امتی تھے ان میں سے کسی کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کو پوری توریت کسی کو یاد ہو، کسی کو زبور یاد ہو، کسی کو انجیل یاد ہو۔ ویسے اگر ان تینوں کتابوں کا تقابل کریں تو سب سے زیادہ زبور لوگوں کو یاد تھی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ نظم کی صورت میں تھی۔ تو باقی تو صورت حال یہ ہے نا جی، یہاں میں یہ بھی عرض کروں کہ جن کا ایک متن پر ہی اتفاق نہیں ہے وہ یاد کیا کریں گے؟ وہ یاد کیا کریں گے جب انجیلیں بہت ساری ہو گئیں؟ تو آپ کو پتہ ہے وولٹیر نے لکھا ہے کہ ایک میز پر ساری انجیلیں رکھ دی گئیں، ایک نے ادھر سے پکڑ لی، ایک نے ادھر سے پکڑ لی، میز ہلاتے گئے، جو گرتی گئیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ جو گاسپل 4 بچیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ قرآن واسق حياتي قرآن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن اشرح صدري قرآن املأ قلبي۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج 9واں پارہ ہے اور 9ویں پارے کے مضامین سے ہم اکتساب علم اور اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ ایک بات جو پوچھی گئی ہے ابھی کہ قرآن پاک کی عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایڈیٹنگ کس طرح ہوئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ کے پاس آپ کے کاتبین وہی صحابی جن کی تعداد 18، 21، 40، 45 اور 50 تک بیان ہوئی ہے، تو آج کی جو اصطلاح ہے اس میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے 21 سیکریٹریز بیک وقت آپ کے پاس موجود ہوتے تھے۔ تو قرآن پاک کی کوئی آیت جب نازل ہوتی تھی تو آپ اپنے کاتبین وہی صحابہ میں سے کسی ایک کو بلاتے تھے اور پھر ان کو فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد رکھا جائے۔ اور اس دور میں کاغذ بہت کم تھا، اونٹ کے شانے کی ہڈی، درخت کی چھالیں، پتھر کی سلیں اور کاغذ وغیرہ ان چیزوں پر قرآن پاک لکھا جاتا تھا۔ قرآن پاک کی کتابت جو ہے یہ مکہ مکرمہ کا دور جو بہت مشکل تھا، کٹھن تھا، اس میں بھی جاری تھی۔ مدینہ منورہ میں تو حالات بہت آسودہ تھے، وہاں اس کا اہتمام جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر انداز میں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی میمورائزیشن، اس کا حفظ اور اس کو یاد کرنے کی جو تحریک لانچ کی، جس کا فیضان آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا، کہ آپ نے حکم فرمایا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کیا جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم از خود کسی صحابی کو بٹھاتے اپنے پاس اور کسی ایک صورت کو یا کچھ آیات کو شروع کرتے اور کہتے کہ میں پڑھتا ہوں تم سنو اور پھر تم پڑھو میں سنوں گا۔ اور وہ جو معروف روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہر ماہ رمضان المبارک میں نازل شدہ قرآن پاک کا دور کرتے تھے، آج کی زبان میں جسے ہم کہتے ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے، جبریل سنتے اور پھر جبریل پڑھتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا اہتمام تھا، نماز میں پڑھا جاتا تھا، اس کو لکھا جاتا تھا اور پھر اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از خود سنتے اور سناتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے گئے تو جو فتنے رونما ہوئے ان میں ایک جھوٹے نبیوں کا بھی تھا، اور مسلمہ کذاب کے ساتھ ایک بہت زوردار مارکہ ہوا، جس میں مختلف روایات کے مطابق اولوالعزم اور جلیل القدر ایسے صحابی
جو حافظ قرآن بھی تھے، جن کی بعض جگہ پہ تعداد 500 بھی ہے اور 700 بھی، وہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ فتنوں کا دور ہے، جنگیں جاری ہیں، اور صحابہ اکرام اور حفاظ صحابہ دنیا سے جس طرح اٹھ رہے ہیں، مجھے ان ساری صورت حال کے سبب میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو ایک کتابی صورت میں محفوظ کر کے سرکاری سطح پر اس کا اہتمام کیا جائے۔ ابتداً حضرت ابو بکر صدیق اس تجویز سے متفق نہ ہوئے، لیکن بالآخر واقدی نے اس کی بڑی روایت اور تفصیل بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق دوبارہ حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک طویل تقریر کی اور قرآن پاک کے 17 یا 18 وہ مقامات بیان کیے جس میں اللہ تعالیٰ نے وہی عمر کی رائے کے مطابق نازل کی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے کہا کہ اے ابو بکر، وہ عمر جس کی تائید میں بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، وہ اس تجویز کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کی اس تجویز کو خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق نے منظور کیا اور پھر ایک قرآن کمیشن قائم کیا گیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ کسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نور قرآن، اور ہمارے ساتھ مفتی محمد فاروق القادری اور ڈاکٹر محمد سلطان شاہ صاحب موجود ہیں۔ 9واں پارہ اس کے مضامین ہیں۔ آیت نمبر 175 مفتی صاحب، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اور پڑھ سنائیے انہیں حال اس کا۔ جناب یہ واقعہ ہے بلعم بن بعورہ کا۔ یہ شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، مستجاب الدعوات تھا، عابد اور زاہد تھا۔ اس کی لیاقت اور قابلیت کا یہ عالم تھا کہ یہ زمین پر کھڑے ہو کر عرش اعظم دیکھ لیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی خبث باطنی کو ظاہر کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک سازش میں شرکت کر لی، جس کی وجہ سے یہ تباہ و برباد ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین کے خلاف جب جہاد کے لیے اعلان فرمایا تو اس قوم کے کچھ افراد نے اسے مال و دولت کی لالچ دی اور کہا تم مستجاب الدعوات ہو، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر دو۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے کی بالآخر حامی بھر لی۔ جیسے ہی اس نے دعا شروع کی، جو الفاظ یہ ادا کرتا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، وہ اس کے اپنے خلاف ادا ہو جاتے اور اس کی زبان لٹک کر سینے تک آ گئی اور اسی حالت میں تباہ و برباد ہوا۔ اور جاتے جاتے اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم قوم موسیٰ کو کیسے جنگ کے اندر شکست دے سکتے ہو۔ تم یوں کرو کہ خوبصورت خواتین کو زیب و زینت کرا کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دو۔ کسی ایک شخص نے بھی ان کے ساتھ گناہ کر لیا تو وہ شکست کھا جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، انہوں نے خوبصورت خواتین بھیج دیں تو ایک شخص نے اس طرح کا گناہ کر لیا۔ اس کی نحوست سے وہ لشکر جس میں ملائکہ اور مومنین بھی تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر، وہ اس ایک شخص کے گناہ کی وجہ سے شکست کھا گیا اور تقریباً 70,000 لوگ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے اس جنگ کے اندر مارے گئے۔ اس واقعے کے اندر دو بڑے اہم سبق ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو صلاحیت، قابلیت، لیاقت اور ممتاز کوالٹیز دے اور وہ اپنی ان صلاحیتوں کو اللہ اور اس کے نبیوں کے خلاف یوز کرنا چاہے تو یہ اس کی تباہ و بربادی ہوتی ہے۔ یعنی یہ بعض اوقات ہمیں ظام ہو جاتا ہے کہ میری استعداد اور صلاحیت ہی ایسی ہے کہ میں جو چاہوں کروں اور کر گزروں۔ دوسرا اس میں ایک اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ جو اللہ نے کسی کو علم دیا ہے، کسی کو سائنس میں درک دیا ہے، کسی کو علم طب کے اندر صلاحیت دی ہے، یہ ساری صلاحیتیں اللہ کی امانت ہیں۔ ان کا صحیح استعمال اس شخص کی ڈیوٹی ہے۔ اگر وہ اس کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت برے اور رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کر دے گا جس کی مثال۔ دوسرا بس مختصر سا میسیج یہ ہے کہ ایک فوج کے اندر جو کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو،
ایک شخص کی گناہ اور بدی کی نحوست سے بھی وہ شکست کھا جاتی ہے۔ جتنا تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہوگی اتنی فوجی قوت اور طاقت بھی بڑھے گی، اور صحابہ کرام کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے۔ مختصر تعداد ہے لیکن تقوی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا رعب قائم کیا تھا کہ بڑی بڑی طاقتور فوجوں کو شکست دے کر یعنی مادی قوت کے ساتھ روحانی ارتقاء اور جو استحکام ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں بریک سے واپس آؤں گا تو آپ سے آج کا ایک بہت اہم سوال ہے، یسألونک عن الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ہمیں رہنمائی اور روشنی عطا کریں۔ ناظرین جہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے اسکالرز موجود ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ صدري قرآن املأ قلبي إيمان ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اللہ وہاں خیر و برکت کی کثرت فرما دیتا ہے، اور جو گھر قرآن پاک کی تلاوت سے محروم ہو جاتے ہیں اللہ ان کو خیر و برکت سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا ز شام ما بروں آور سحر را بقراں باز خاں اہل نظر را تمی دانی کے سوزے قراتے تو دگرگوں کرد تقدیر امم را۔ اے میری امت کی بیٹی، ماں اور بہن اور خاتون، تو مسلمان امت کی پسماندگی کو دور کر سکتی ہے، اور اقبال کہتے ہیں کہ تو دور کس طرح کر سکتی ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو قرآن کے زمزموں سے مزین اور منور کر لے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ کیا تو جانتی نہیں ہے کہ تیری ایک بہن کی قرات کے سوز نے خطاب کے بیٹے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا۔ ہمیں آج چاہیے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں بالخصوص اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا از خود بھی اہتمام کریں اور اپنے بچوں کے لیے بھی اس اہتمام کو لازم کریں۔ بریک پہ جانے سے قبل میں نے ڈاکٹر محمد سلطان شاہ صاحب کے ڈیسک پہ یہ سوال چھوڑا تھا کہ یسألونک عن الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اسی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب وقوع پذیر ہوگی، تو قیامت کے آنے کا یا اس کے وقوع پذیر ہونے کا جو حتمی علم ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اس حوالے سے اس آیت کے مفہوم میں بعض لوگ اس طرف لے جاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس کا علم تھا ہی نہیں، تو یہ غیر ضروری بحث ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کسی کی موت کا حتمی علم کسی کو نہیں ہے، ایسے ہی لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا علم تھا کتنا نہیں تھا اللہ جانے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ کم از کم ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنا زیادہ علم ان امور کا تھا جن کا تعلق غیب سے ہے جتنا کسی اور کے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنا دیا؟ جی مفتی صاحب، جتنا اللہ نے چاہا عطا فرمایا۔ آج کے موضوع کے حوالے سے آپ جی میں ایک بات اس آیت کے حوالے سے بھی کہہ دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ یہ کہہ دیں قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، نفی نہیں کی گئی کہ میرے پاس نہیں ہے۔ درست۔ آپ نے قیامت کے سارے آثار بیان کیے، یہاں تک بیان فرمایا کہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، فلانی ساعت ہوگی۔ یہ بھی فرمایا اس وقت تک نہیں آئے گی جب یہ 10 بڑی نشانیاں پوری نہ ہو جائے، دھواں آ جائے، دجال آ جائے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے اور دابۃ الارض آ جائے۔ ساری نشانیاں بیان کی، دن بھی بتایا، ساعت بھی
بتائی، سبحان پھر بھی یہ کہنا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی والی بات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ زہار کا ایک مسئلہ خاتون نے پوچھا تھا کہ ایک شخص نے کہا بیوی کو کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، یہ زہار کے الفاظ ہیں، اس سے کفارہ لازم ہوگا، جب تک کفارہ ادا نہیں کرتے وہ عورت شوہر کے لیے جائز نہیں رہتی، کفارہ ادا کرنے کے بعد پھر جائز ہوتی ہے۔ کفارہ بتا دیں۔ کفارہ یہ ہے کہ یا غلام آزاد کریں، وہ تو آج کل ہے نہیں، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں گے، جو اپنی بیماری کی وجہ سے اس پر قادر نہیں ہے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ گا۔ دونوں روزے رکھیں گے یا ایک رکھے گی؟ نہیں، صرف جس مرد نے کہا ہے جس وہ مرد روزے نے کیا۔ کہا ہے۔ اور اگر اس نے صرف یہ کہا میری ماں، عورت کو اکثر لوگ کہتے تم میری ماں کہہ دیتے ہیں اور میری ماں جان چھاڑ دے، اس طرح کے الفاظ کے، اس سے زہار نہیں ہوتا، یہ لغو ہیں لیکن ناپسندیدہ الفاظ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آج ہم 9ویں پارے کے مضامین سے اکتساب فیض کر رہے تھے اور یہ سورہ اعراف سے شروع ہوئیں اور آخری حصہ جو ہے وہ سورہ انفال پہ ہے، اور انفال جو ہے یہ مال غنیمت کو کہتے ہیں، اور یہ آیات جو ہیں آخری یہ غزوہ بدر کے اس مرحلے میں آئیں جب کفار اپنا بہت سا مال غنیمت وہاں چھوڑ کے چلے گئے، تو اللہ رب العزت نے وہاں عرب کی اس قدیم روایت کو اس کا کلا کما کرتے ہوئے نئی روایت کو پیدا کیا اور نئے احکام عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جنگ اور صلح اور بین الاقوامی تعلقات کی ایک تہذیب عملاً عطا کی۔ اس سے پہلے دنیا ان تصورات سے بالکل ناآشنا تھی، اور اس موقع پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک فاتح کی حیثیت سے بدر سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ مکہ کے بڑے بڑے رؤساء قیدیوں کی صورت میں موجود تھے جن کی تعداد 70 تھی۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر مطعم بن عدی، وہ شخص جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر مکہ میں پناہ دی تھی جب آپ طائف سے زخمی واپس تشریف لائے اور آپ نے محسوس کیا کہ آج مکہ میں نہ ختیجۃ الکبریٰ ہے اور نہ جناب ابو طالب ہیں، آج مکہ جو ہے آپ کے لیے کچھ عدم تحفظ کا ماحول لیے ہوئے تھا، تو یہ مطعم جو ہے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں کعبہ میں لے کے گیا، تو اس احسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یاد رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر آج وہ زندہ ہو اور مجھے آ کر سفارش کرے تو میں ان سب قیدیوں کو آزاد کر دوں۔ میں شکر گزار ہوں مفتی محمد فاروق القادری صاحب آپ کا، ڈاکٹر محمد شاہ صاحب آپ کا۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایما داد مشت خاک را، اے کریم کار ساز بے نیاز، دائم الاحسان شہ بندہ نواز۔ اپنے میزبان طاہر بخاری کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے 10ویں روزے کو 10ویں پارے کے ساتھ۔ اشرح صدری قرآن املأ ساعدني يا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي